تو ایک رات لیٹا, بڑا رویا, پہلے جائے نماز پہ رویا, اس سے پہلے دوپہر کو شاید روتا ہی رہا اس دن سارا دن, بہانے سے روتا ہی رہا. تو کبھی کبھی آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت پھر آہوزاری بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو, ایسے کیوں ہو رہا ہے. تو وہ دن ایسا تھا, تو اللہ کو پتا تھا یہ آج ٹوٹ گیا, آج ختم ہو گیا. تو میں سویا تو مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک نصیب ہوئی. ہوا یہ جی, آنکھ کھل گئی. اب کیسی ابتلا کے دور سے میں نکلتا ہوا خواب میں گھسا کہ زمانے بھر کے مصائب میرے پیچھے لپک رہے تھے, اور خدا خدا کر کے آنکھ لگی اور میں ایک مقدس خواب میں داخل ہو گیا. اب جب خواب کا اندھیرا چھٹا ہے تو میرے سامنے کیا تھا؟ میرے سامنے ایک ہاتھ تھا, ایک دستے مبارک تھا. بس یوں سمجھیے کہ میری آنکھ کسی کے پیروں میں کھلی, اور وہ کون؟ بڑا نصیب ہے اس وقت, نصیب عروج پہ گیا ہوا تھا کہیں. اللہ کی مرضی ہے, اشارہ کرتا ہے اس بد نصیب کا نصیب کھول دو, وہ کھل کے وہ گیا. اب وہ نصیب اس وقت عروج پہ, تو آنکھ کھلی. تو یوں سمجھیے جیسے کسی کے گھٹنے مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب تشریف فرما ہے, اور میں زمین پہ گرا ہوا ہوں اپنے گھٹنوں کے بل, اور میری آنکھ کھلی ہے. تو میری آنکھ ایک لمحے میں تیزی سے اوپر ہوتی ہوئی ہاتھ پہ آ کر رک گئی. آپ سے کا ہاتھ مبارک, دستے مبارک ایسے ہے, ٹھیک ہے, اچھا. اور اب وہ جب نظر رکی تو کیا رکی؟ ایک شعور کے ساتھ رکی, ایک بجلی کے کڑاکے کے ساتھ رکی کہ میرے پورے خواب میں بھی ضروری عقل موجود ہوتی ہے. اچھا, اوبویسلی اس میں آگے نہیں جاؤں گا. اچھا, اب وہ اس وقت ایک ہی عقل تھی کہ یہ میرے نبی کا ہاتھ ہے. بس اس عقل کے سوا کون ناصر, کون سی دنیا. بالکل مکمل ترین یادداشت یہ تھی کہ یہ میرے نبی کا ہاتھ ہے. ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ایسے تھام لیا ایسے, اور بس کافی ہو گیا. شفاعت کو رونے والا, شفاعت کے سوالوں پہ غور کرنے والا, اپنی طرف سے بڑا روحانی آدمی, ایک ہاتھ کی مار ہے. اللہ کے محبوب کا ایک ہاتھ, ایک دستے مبارک, کہ وہ کافی ہو گیا کائنات میں جناب, کافی ہو گیا. بات سمجھیں بھائی, یہ میرے نبی کا ہاتھ ہے, یہ میرے نبی کا دستے مبارک ہے جو میرے ہاتھ میں آ گیا. وہ پیچھے کیا رہ گیا سر؟ کچھ بھی نہیں جی, کچھ بھی نہیں. اب کیا رہ گیا؟ کل کائنات آ گئی. وہ جو احساس میرے اندر اس وقت بجلی کی طرح سرایت کیے ہیں, اور جو کیفیات میرے اندر اتری ہیں, اور جو عقل میری ٹھیک ہوئی ہے اس دستے مبارک کی زیارت سے, اوپر تو ہمت ہی نہیں ہوئی نا سر, دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. تو سر ایسے ہی ہے, سبحان اللہ, سرکار ہیں بالکل. ایسے کیسے آپ کا کیسے, ٹھیک ہے, نظریں تو دیکھیں کن نظروں نے دیکھنا ہے. اوقات دیکھی جائے اور پھر اپنی بصارت دیکھی جائے, اس پہ تو بات ہی نہیں کرتے. اوپر جانے کی تو بات ہی نہیں کی نظروں نے. رج گیا میں سر, جس کی جو اوقات ہے سر, ایک منہ مبارک سے لوگ رج گئے سر, نسلوں کو کافی ہوئے ہیں. میں نے جب وہ خواب کے اندر جب دستے مبارک کو تھاما, میرے روئیں کو پتہ چل گیا. گناہ گاروں کو تو دستے مبارک, ایک پاک نظر, ایک مسکراہٹ, ایک رخ انور کی جھلک, یہ سب بھی شفاعت میں ہے. بالکل سر, دیکھنے دے گا اللہ. کیا یہ کم ہے؟ میں اس وقت مجھے جا کے اندازہ ہوا جب میں اٹھا ہوں نا, وہ رواں پانی ہوا تھا, سمجھ سی باہر ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. اس وقت وہ جو سوال گیا تھا پرواز کر کے, وہ شفاعت والا, پھڑ پھڑ کرتا ہوا اترا, اور اس نے کہا پتا چلا شفاعت کیا کیسے ہوتی ہے. سبحان, کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی ملاقاتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جنہوں نے دینی ہے نا وہ جانے. تیرا سوال حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرا مرنے تک ہو گیا بھائی. آپ مجھے بتائیے, روزے آخرت آپ اربوں کے ہجوم میں پیچھے کھڑے ہوں, اور لاکھوں سال کا فاصلہ لگتا ہو آپ کو جانے میں, اور آپ کو کوئی خبر دے کہ تیرا نبی وہاں پہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہو گئی نا سر. آپ کو یہاں بیٹھے پتا چل جائے کہ میرا نبی اپنے جسم اطہر کے ساتھ اس دنیا میں رونق افروز ہو گیا, آپ بیٹھیں گے یہاں, اور آپ کے اندر کوئی ڈر, کوئی خوف رہے گا؟ نہیں. کیا خوف رہے گا؟ کوئی قیامت کا, کسی چیز, کوئی چیز نہیں. بس آ گئے, پہنچ گئے ہم اللہ کے محبوب کے پاس پہنچ گئے, خود ہی کچھ کر لیں گے. بالکل کریں گے. تو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں